السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی پیداوار حاصل کر سکے۔ حالانکہ کسان اچھی کھادیں بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پیداوار اکثر اچھی نہیں آتی ہے۔ تو آج جانیں گے ہم کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم اچھی پیداوار کیوں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کون سے عوامل ہیں جو زمین پر اور کھاد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حالانکہ 1 ایکڑ سے 80 من گندم پیداوار حاصل کرنے کے لیے 80 کلو نائٹروجن، 32 کلو فاسفورس اور 91 کلو پوٹاش استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی گندم کی اچھی پیداوار کے لیے فاسفورس کی بجائے نائٹروجن اور پوٹاش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ درمیانی زمینوں میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش بالترتیب 25 کلو، 35 کلو، 46 کلو گرام فی ایکڑ ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ کھاد کی یہ مقدار تقریباً 2 بوری یوریا، 1.5 بوری ٹی ایس پی اور 1 بوری ایس او پی سے پوری کی جا سکتی ہے، لیکن کمزور زمینوں میں یہ مقدار 2 بوری یوریا، 2 بوری ڈی اے پی اور 1 بوری ایس او پی سے پوری کی جا سکتی ہے۔ یہ ٹوٹل جو خوراک ہے یہ 80 من پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمینوں کی ہے، مگر ہم اتنی خوراک ڈالنے کے باوجود کن عوامل کی وجہ سے 80 من پیداوار حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلا آ جاتے ہیں کھادوں پر اثر انداز ہونے والے معاملات۔ بہت سے عوامل کھادوں کی مقدار اور کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گندم کے لیے مختلف حالات میں کھادوں کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے۔ زمین کی قدرتی زرخیزی اور آب و ہوا کے فرق کے علاوہ فصل کی نوعیت، وقت، طریقہ کاشت، فصل کی کارکردگی کے نوعیت، زمینی ساخت اور گندم کی اقسام جیسے کئی امور ہیں جن کے تغیرات سے کھادوں کی مقدار میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ کھادوں کی مقدار پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی مندرجہ ذیل تفصیل ہے۔ نمبر 1، زمینی زرخیزی کا فرق۔ قدرتی طور پر زیادہ زرخیز زمینوں میں کم کھاد ڈال کر اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان زمینوں کے اندر بہت زیادہ کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا آ جائیں زمین کی ساخت یا زمینی بافت کا فرق۔ ہر زمین کی ساخت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ریتلی اور ہلکی میرا زمینوں میں زیادہ مقدار میں اور بار بار کھاد ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بھاری میرا زمینوں میں اس کی ضرورت قدرے کم ہوتی ہے۔ نمبر 3 آ جاتے ہیں زمینی صحت کا فرق۔ کلراٹھی زمینوں میں زیادہ مقدار میں اور کئی بار کھاد ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ صحت مند اور معتدل زمینوں میں اس کی ضرورت قدرے کم ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں وقت کاشت کا فرق بھی ان چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بر وقت اور اگیتی گندم کو قدرے کم کھاد ڈال کر بھی ہم زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اور جبکہ بہت زیادہ اچھی قسم کو لیٹ کاشت کر کے زیادہ کھادیں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5 آ جاتے ہیں فصلی پریشر اور ترتیب کا فرق۔ اگر ہم زمین کے اوپر لگاتار پریشر ڈالتے رہتے ہیں، بار بار فصلیں جاری رکھتے ہیں، زمین کو خالی نہیں چھوڑا جاتا ہے، تو اس لیے بھی زمینوں کے اندر زیادہ کھاد ڈالنا پڑتی ہے۔ نمبر 6 آ جاتے ہیں طریقہ استعمال کا فرق۔ گندم کی لائنوں کے ساتھ ساتھ کاشت کرنے سے کھاد کی مقدار کم استعمال ہوتی ہے، جبکہ پورے کھیت کے اندر پودے لگے ہوئے ہوں، پورے کھیت کے اندر چھٹا کرنے سے کھاد کی مقدار زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 7 آ جائیں طریقہ کاشت کا فرق۔ ڈرل سے کاشت کی صورت میں کھاد کی کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بیج کا چھٹا کرنے کی صورت میں کھاد کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں 8 نمبر بارش اور آب و ہوا کا فرق۔ زیادہ گرم اور مرطوب حالات میں عموماً زیادہ کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ معتدل اور سرد خشک آب و ہوا میں اور جہاں مناسب بارش کا یقین ہو کھاد کی مقدار کم استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح کم بارش والے علاقوں میں جبکہ زیادہ بارش والے علاقوں میں قدرے مقدار میں کھاد ڈالنے کا فرق ہوتا ہے۔ نمبر 9 پانی کی دستیابی اور نوعیت۔ اگر نہری پانی وفر مقدار میں دستیاب ہو تو بہت سی فصلوں کے اندر کھاد ڈالنے کی مقدار کم ہوتی ہے، جبکہ کم پانی کی دستیابی صورت میں کھاد کی مقدار زیادہ استعمال ہوتی ہے۔
اگر شہروں کے سیوریج کا پانی زیر استعمال ہو تو بھی کھادوں کا استعمال کم ہوتا ہے۔ مسلسل ٹیوبویل سے سیراب ہونے والی زمینوں میں اکثر زیادہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نہری پانی کی صورت میں بعض کھادوں کی کم مقدار استعمال کی جا سکتی ہے۔ 10واں فرق ہے جڑی بوٹیاں۔ گندم کے کھیتوں میں جڑی بوٹیوں کی فراہمی ہو، وہاں اکثر جڑی بوٹی مار سپرے کرنے کا ارادہ نہ ہو تو مجبوراً زیادہ کھاد استعمال کرنی پڑتی ہے، جبکہ صاف کھیتوں میں کھاد کی کم مقدار ڈال کر آپ زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ڈالی گئی خوراک کا بہت سارا حصہ جڑی بوٹیاں لے جاتی ہیں۔ اگر ہم جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر لیں تو جو تمام کھاد ہے وہ پودے کو ملے گی، اس سے بھی بہتر پیداوار ہوتی ہے۔ نمبر 11 آ جاتے ہیں اقسام کی نوعیت۔ گندم کی بعض اقسام کی پیداواری صلاحیت چونکہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ کھاد طلب کرتی ہیں۔ سہر، عکاف، فیصل آباد 2008، پنجاب 2011 اور اس کے بعد فخر بکر اور اس کے بعد دلکش ورائٹی ہے، ان کی کھاد کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو اس کے مطابق کھاد دیں گے تو یہ بہت زیادہ پیداوار دیں گی۔ نمبر 12 آ جائیں نامیاتی کھادوں کا استعمال۔ روڑی یا کمپوسٹ استعمال کرنے کی صورت میں کھاداں خصوصاً یوریا کا استعمال 10 سے 20% کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جانوروں کی روڑی کی مقدار استعمال کرتے ہیں تو پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یکے بعد فصلوں کی ترتیب جو ہوتی ہے وہ بھی ان معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس فصلی ترتیب میں سبزیاں، کماد، مکئی اور آلو جیسی فصلیں شامل ہوں، زیادہ کھاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح برسیم اور پھلی دار فصلوں کے بعد لگانے والی فصل کو 30 سے 50% تک کم کھاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کماد کے بعد گندم کی کاشت اکثر لیٹ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گندم کی پیداوار اکثر کم ہوتی ہے۔ بہتر پیداوار کے لیے زیادہ کھاد ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ کھاد کس وقت ڈالی جائے؟ درمیانی زمینوں میں 1/3 نائٹروجن، نصف فاسفورس اور نصف پوٹاش بوقت کاشت آخری سہاگہ کے ساتھ ڈالی جائے۔ 1/3 نائٹروجن پہلی آبپاشی کے ساتھ، 1/3 نائٹروجن بقیہ پوٹاش و فاسفورس ملا کر دوسری آبپاشی کے ساتھ ڈالی جائے۔ اگر کاشت کے وقت فاسفورس نہ ڈالی جا سکی ہو تو پہلی آبپاشی کے ساتھ ڈالی جا سکتی ہے۔ بہترین پیداوار کے لیے این اور پی کا تناسب 1.5 اور 1 ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے بیشتر کاشتکار 3 حصے نائٹروجن کے ساتھ صرف 1 حصہ فاسفورس استعمال کرتے ہیں۔ باری میرا زمینوں میں اور برانی علاقوں میں گندم کو ساری کھاد وقت کاشت ہی ڈالی جائے۔ زیادہ لیٹ گوب کی حالت میں یا اس کے بعد یوریا کھاد ڈالنے کا فائدہ کم ہوتا ہے، بلکہ بعض کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ریتلی زمینوں میں نائٹروجن 3 سے زیادہ مرتبہ پانی میں فلڈ کر کے ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اجزائے صغیرہ کا استعمال۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کپاس کے 40% علاقے میں زنک کی جبکہ 50% علاقے میں بوران کی کمی ہو چکی ہے۔ زنک کو یوریا کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن زنک والی کھاد فاسفورس والی کھاد کے ساتھ ملا کر استعمال کی جائے تو اس کا ری ایکشن ہو جاتا ہے، بلکہ ان کو الگ الگ یا ایک آبپاشی کے وقفے سے الگ الگ استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ گندم سے ان اجزاء کی کمی دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جڑی بوٹی مار زہروں کے ساتھ ملا کر زنک اور بوران کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا سپرے کیا جا سکتا ہے۔ میرا اور ہلکی میرا زمینوں میں گندم کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے چھوٹے خوراکی اجزاء زنک، بوران اور آئرن کا سپرے کے ذریعے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئی تحقیق: اگرچہ زمینی ساخت کے مناسب سے گندم کی جڑوں کی لمبائی 5 فٹ تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا زمینوں میں فصل کی جڑوں کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے اکثر و بیشتر 3 فٹ تک ہو سکتا ہے۔ باری میرا زمینوں میں گندم اپنی خوراک کا 80% یا زیادہ حصہ 6 تا 9 انچ کے اندر سے حاصل کرتی ہے۔ اس میں سے بھی بیشتر خوراک سطح زمین کے قریب سے حاصل کرتی ہے۔ اس لیے سفارش کی جاتی ہے کہ فاسفورس کھادیں بھی زمین میں گہرائی تک نہ ملائی جائیں۔ حالیہ تجربات سے پتہ چلا ہے کہ گندم کو یوریا کھاد پہلی آبپاشی سے پہلے ڈالنے کی بجائے اس کے لیے وتر پر ڈالی جائے تو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔
कलराठी जमीनों में पहली या दूसरी आबपाशी करते वक्त एक बोरी अमोनियम नाइट्रेट के साथ 15 किलोग्राम यूरिया US-20 या VC-10 का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। बीज दाना बनने के बाद आबपाशी के साथ 5 या 10 किलोग्राम पानी में हल पजीर पोटाश को डाल दें तो ज्यादा बेहतर होता है, भरपूर पैदावार हासिल की जा सकती है। अब अगला आ जाए कि क्या खादें स्प्रे की जा सकती हैं। मखसूस सूरत हाल में स्प्रे तो की जा सकती हैं। स्प्रे करने से थोड़ी बहुत खुराकी कमी दूर भी की जा सकती है, लेकिन गंदम की तमाम खुराकी जरूरियात स्प्रे के जरिए पूरी नहीं की जा सकती। पौधे का मुंह दरअसल जड़ें होती हैं। पत्तों के सुराखों के रास्ते से पूरी मिकदार 1 या 2 मरतबा स्प्रे करने से पूरी नहीं हो सकती। 1 या 2 मरतबा स्प्रे करने से या ज्यादा लगातार स्प्रे करने से यूरिया गंदम के ऊपर गंदम के पत्ते झुलस सकते हैं। इस तरह छोटे खुराकी अज़ा की हामल बाद खाते तरतीब के बगैर स्प्रे की जाए तो गंदम को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए गंदम को बेशतर खुराक जड़ों के रास्ते ही देनी चाहिए। तो नाजरीन, ये था पूरा निचोड़ कि किस लिए हम अच्छे तरीके से पैदावार हासिल नहीं कर सकते हैं, खादों वगैरह का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से हर चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इन तजावीज़ पर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला खादों का पूरा फ़ायदा भी होगा और आप 80 मन तक पैदावार भी हासिल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।